اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ پروردگار تیرے کروڑوں شکر گزار ہے جو تو مسلسل زندگی کا عظیم سرمایہ ہمارے شامل حال فرما رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرمند فرما رہا ہے۔ روزہ رکھنے کی کچھ مقدار میں تجھ سے عبادات اور مناجات میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ عزیزو، آدھا ماہ مبارک رمضان ہم سے گزر گیا، 16ویں شب ہے عزیزو، 15 روزے مکمل ہو گئے۔ آؤ عزیزو تھوڑا سا اپنے بارے میں غور و فکر کریں۔ پروردگار، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کس جگہ پر کھڑا ہوں؟ وہ مقام، وہ مرتبہ جو تو اپنے اولیاء، اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے، نہیں معلوم مجھے مل پایا ہے نہیں مل پایا ہے۔ پروردگار، اگر ابھی تک تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا ہے تو تجھے ماہ مبارک رمضان کے ان ایام اور ان شبوں کا واسطہ میرے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے۔ جس طرح سے تیرے اولیاء ہمیشہ ان کی نگاہوں میں آخرت سجی رہتی تھی، میری نگاہیں بھی ایسی ہو جائے۔ جس طرح سے حقوق الناس کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے تھے، کوئی حق کسی کا گردن پر نہ آنے پائے، پروردگار میری زندگی بھی ویسے ہی ہو جائے۔ ہاں عزیزو، دشمن کا ایک اہم ترین حملہ فیملی لائف پر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گھرانے کی زندگی، اس کے جو ستون ہے وہ سست پڑ جائیں، ٹوٹنے لگے۔ عزیزو آؤ پروردگار متعال سے دعا طلب کرے۔ عزیزو، شوہر و زوجہ اپنے رابطے کو ایک دوسرے کی نسبت سے اپنی محبتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ بہتر طریقے سے اس یونیورسٹی میں وہ بچے تربیت پا سکیں جو حسن حسین اور زینب ام کلثوم کے غلام و کنیز بن سکیں۔ ہاں عزیزو، خداوند متعال کا شکر بجا لائیے اگر اس نے آپ کو بچے کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں میرے اور آپ کی گردن پر بنتی ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ خطبہ شعبانیہ میں حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اپنے بڑوں کی نسبت سے احترام اور بچوں کی نسبت سے شفقت کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ کے رسول بچوں سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، بے حد۔ فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں جنہیں کبھی ترک نہیں کروں گا۔ وہ کہ جو ظاہری اعتبار سے مدینے میں حکومت ہے، سربراہ ہے حکومت ہے عزیزوں، لیکن جب انسان کی نگاہوں میں آخرت ہو، اس کا رب ہو، تو اس کے وجود میں ایسے ہی تواضع پایا جاتا ہے۔ فرمایا 5 امور میں کبھی ترک نہیں کروں گا۔ 1، زمین پر بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا۔ 2،
پالان لگا کر خچر پر سواری، 3 اپنے ہاتھ سے بھیڑ اور بکری کا دودھ دھونا، 4 اونی لباس پہننا، 5 بچوں کو سلام کرنا۔ عزیزو، یہ ہے وہ احترام اور تکریم کے جو اسلام نے بیان کیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی نسبت سے ان امور میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ آج کے اس پرآشوب زمانے میں وقت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے۔ دنیا کے سرمائے کو، دنیا کی فیکٹری کو، دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے لیے قابل ارزش مند اور ویلیوبل تھنگز حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حساب نہیں کر رہے ہوتے تو اپنے بچوں کو اور ان کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہاں، اللہ کے رسول بہت زیادہ بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کے ساتھ جیسے کہ روایات میں بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ۔ عزیزو، یہ آن حضرت کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ فرمایا میں بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عزیزو، پروردگار کتنا پاکیزہ تحفہ ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے، اور ہم سے اس بات کا تقاضا ہے کہ جو پاکیزگی کے ساتھ میں نے یہ بچہ تجھے دیا ہے، اس پاکیزگی کو بڑھا کر مجھے واپس پلٹا دے۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ پاکیزگی اس کے پاس سے چلی جائے۔ فرمایا خدا کی رحمت ہو ان ماں باپ پر جو اپنے اولاد کی اس طرح سے تربیت کرتے ہیں کہ وہ راہ راست اور نیک زندگی بسر کر سکے۔ فرمایا مجھے بچے بہت عزیز ہے، 5 وجوہات کی بنا پر۔ ایک، بچوں میں گریہ و زاری پائی جاتی ہے۔ عزیزو، ماں سے اسے کچھ بھی چاہیے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، بھوک پیاس ہے، اس کا نعرہ ہے، اس کا گریہ، سب کچھ ہے۔ عزیزو، اور یہ گریہ انسان کے دل کی شکستگی کی علامت ہے۔ اسے باقی رکھیں عزیزو۔ ہے حسین کے چاہنے والے، خدا کا شکر بجا لائیے عزیزو، کتنا بڑا پروردگار متعال کی جانب سے عزاداری کے ساتھ یہ کتنا بڑا ہدیہ ہے عزیزوں کہ انسان کا دل ٹوٹا رہتا ہے، انسان کے دل میں سختی نہیں آتی ہے۔ فرمایا مجھے بچے عزیز ہے اس لیے کہ 1، ان میں کثرت سے گریہ کرتے، 2، خاک سے انہیں بہت محبت ہے۔ شہروں میں زندگی بسر کرنے والے اب جا کر پوچھئے، کہا کہ کسی طرح سے بچوں کے لیے فراہم کریں مٹی کو، چونکہ وہ مٹی کے ساتھ ایک خاص ان کا ارتباط ہے، جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ 3 اگر لڑائی ہو بھی جائے کسی کے ساتھ، کسی دوسرے بچے کے ساتھ، تو دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ تھوڑی دیر پہلے ایسے لڑتے عزیزوں کہ شاید اب کبھی ملاقات نہیں کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے مل جاتے کہ جیسے کبھی کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہوئی تھی۔ 4 جو اپنے ہاتھوں سے کھلونے بناتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی اسے گرا دیتے ہیں۔ 5 کل کا نہیں سوچتے، جو رزق انہیں پروردگار نے آج دیا ہے ماں باپ کے توسط سے انہیں استعمال کر رہے ہوتے، حب دنیا سے خالی ہوتے۔ آؤ عزیزو، اپنے بچوں کی اسی طرح سے تربیت کرے جس طرح سے پروردگار متعال نے چاہا ہے۔ کتنا انعام دے رہا ہے، کتنے تحائف سے نواز رہا ہے۔ دنیا میں کون ہوگا عزیزو جو اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اجر عطا کرے۔ کہا اے باپ، جب تو خوشی سے، مسرت سے، محبت اور پیار سے اولاد کی جانب نگاہ ڈالتا ہے کہ جس کی بنا پر بچہ خوشحال ہو جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ بیٹے کے لیے فرمایا گیا بیٹے کو خوشحال کرنا ایسا ہے کہ خدا کی خشیت سے تو نے گریہ کی ہے، اور بیٹی کو خوشحال کرنا ایسا ہے کہ تو نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو خدا کی راہ میں آزاد کیا ہے۔ اور فرمایا ظاہری اعتبار سے جہاں انہیں توجہ دو، وہاں معنوی اعتبار سے ان کے دل و دماغ کو اخروی بنانے کے لیے، الہی بنانے کے لیے بھی توجہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو جلدی کرو، دین کی تعلیمات سے اپنے بچوں کے قلوب کو منور کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے حملے کا شکار ہو جائیں۔ ماہ مبارک رمضان کی شب میں اپنے لیے مانگیں پروردگار، جو میرے پورے دن کا اسکیجول ہوتا ہے، جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس میں اپنی اولاد کے لیے وقت رکھوں، ان کے ساتھ بیٹھوں، کہانی کی صورت میں ان کی زبانی ان سے بات کروں، ان کی توجہ جلب کروں، اور اس ذریعے سے زمانے کے امام کے بہترین جانثاروں اور بہترین غلاموں اور کنیزوں کی آمادگی میں جو میرا وظیفہ ہے اسے ادا کر سکوں۔ ہاں عزیزو، پروردگار متعال انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم نعمت پروردگار اور رحمت پروردگار کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ فرمایا کبھی نہیں پوچھا کرتے تھے ائمہ کہ بیٹا ہوا یا بیٹی، یہ پوچھا کرتے تھے صحیح و سالم ہے یا نہیں، اور خوشی پر خدا کا شکر بجا لاتے تھے۔ عزیزو آؤ، جہاں پہ اہل بیت علیہم السلام توجہ دے رہے ہیں، میں اور آپ بھی وہیں توجہ دیں۔ پروردگار سے اصرار نہ کریں، کہیں
پروردگار جو تو میرے بھلے میں سمجھتا ہے وہ مجھے عطا کر دے. اگر بیٹی دے رہا ہے تو سکینہ کی مانند دے دے, اگر بیٹا دے رہا ہے تو جناب علی اکبر کے غلاموں کی طرح دے دے. یہ فقط دنیا میں میرے بڑھاپے کا سہارا نہ بنے بلکہ میری آخرت میں اللہ کے رسول کے سامنے, شہزادی کے سامنے مجھے سرخرو کر سکے. اجرکم علی اللہ. ایک کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, ایک مرتبہ پریشان ہے, امام کی بارگاہ میں آیا. امام نے کہا میرے چاہنے والے کیوں پریشان ہے, کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہ دنیاوی نگاہ ہے, کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کہنے لگا, امام نے پھر سوال کیا, بتا تیرا رب تجھے اولاد دینے سے پہلے اگر کہتا کہ بتا ہم یہ اختیار خود تیرے نسبت سے چاہیں یا اختیار تجھے دے دیں کہ بیٹا چاہیے یا بیٹی, بتا تو اپنے پروردگار سے کیا کہتا؟ کہا اگر میرا پروردگار مجھ سے اس طرح سے کہتا تو میں کہتا پروردگار تو ہی میرے حق میں زیادہ بہتر جانتا ہے. امام نے فرمایا تو اسی نے تو انتخاب کیا ہے, پھر چہرہ کیوں کر تیرا بگڑا ہوا ہے؟ زمین نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے, رزق اللہ کی جانب سے, نہ تیری عمر میں سے کچھ لیتا ہے نہ تیرے رزق میں سے کچھ لیتا ہے. آؤ عزیزو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ جس طرح سے پروردگار متعال چاہتا ہے, اور زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب کی فراہمی کر سکیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد یا خیر من سئل واجود من اعطا. اعطنی سؤلی فی نفسی واہلی ووالدی وولدی وولدی واہل حزانتی وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أهوالي واجعل لي ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما تقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا شرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ابدا ما استعمرتنی. واجعلنی من اوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير انزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع. واصرف عني يا سيدي الأسوأ واقض عني الدين والظلمات واقض عني الدين والظلمات حتى لا تأذى بشيء منه. وخذ عني بأسماء وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل لي من أراد
أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وادخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك والحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته۔ اے وہ جو ان ہستیوں میں سب سے بہتر ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے، اور اے وہ جو ان ہستیوں میں سب سے زیادہ سخی ہے جو عطا کرتی ہے، میں جو چاہتا ہوں عطا فرما دے۔ میری ذات، میرے اہل خاندان، میرے والدین، میری اولاد، میرے غم گساروں اور میرے دینی بھائیوں کے لیے، اور میری زندگی کو خوشحال کر دے، میری مروت کو آشکار فرما دے، میرے تمام معاملات کی اصلاح کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی عمر طولانی اور جن کے عمل نیک ہے، اور جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو پورا فرما دیا ہے، اور جن سے تو راضی ہو گیا ہے، اور جنہیں تو نے مکمل ترین زندگی کے ساتھ پاکیزہ حیات عطا کی ہے، ہمیشہ رہنے والی خوشیاں اور بہترین کرامتیں اور بہترین آسائشیں عطا فرمائی ہے، کیونکہ تو وہ کرتا ہے جو تو خود چاہتا ہے، اور تو وہ ہرگز نہیں فرماتا جو دوسرے چاہتے ہیں۔ میرے معبود، مجھے اپنے مخصوص ذکر سے مختص فرما دے، اور کسی ایسے عمل کو جو رات کے لمحات یا دن کے گوشہ و کنار میں انجام پا کر تیرے تقرب کی دلیل بن رہی ہو، اسے ریاکاری، خود نمائی، خود ستائی اور سرمستی کا سبب قرار نہ دے، اور مجھے ان بندوں میں سے قرار دے دے جو تیرے حضور خاشع ہیں۔ میرے معبود، مجھے رزق میں وسعت، وطن میں امن و امان مرحمت فرما، اور اہل خاندان، مال و دولت، توجہ کیجیے، اور اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اسی صورت میں ہوگا عزیزو جب فقط دنیا نہیں بلکہ ان کی آخرت کو بنانے کے لیے میں اور آپ کوشش کریں گے۔ اور عزیزو یہاں پر رک کر ایک بات کروں، جس طرح سے آق کے والدین ہیں ہمارے پاس، اسی طرح سے آق کے اولاد ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ والدین اس سلسلے میں کوتاہی کریں گے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اور تو نے مجھ پر جو نعمتیں نازل کی ہیں ان میں میرے لیے مقام و منزلت معین فرما، اور میرے جسم کو صحت و سلامتی اور بدن کو قوت عطا فرما، اور میرے دین کو محفوظ کر دے، اور مجھے تو ہمیشہ ہمیشہ تمام عمر اپنی اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رکھ، اور مجھے ان بندوں میں سے قرار دے جن کے لیے تیرے وجود کا ہر اس بھلائی میں سب سے زیادہ حصہ ہے، اور جسے تو رمضان و لیلۃ القدر میں نازل فرماتا ہے یا کرے گا، اور اس رحمت میں بھی ایسا ہی حصہ قرار دے دے جسے تو ہر سال نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں میں پھیلا دیتا ہے، اور اس عافیت میں بھی میرا حصہ ایسا ہی ہو جسے تو اپنے بندوں کو پہناتا ہے، اور ان بلاؤں کی دوری میں بھی میری شرکت ایسی ہی ہو جن کو تو اپنے بندوں سے دور فرماتا ہے، اور ان بھلائیوں میں بھی میرا حصہ اتنا ہی فراواں ہو جن کو تو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے، اور ان برائیوں کی بخشش و درگزر میں بھی میری شرکت ایسی ہی ہو جن کو تو اپنے بندوں پر معاف فرما دیتا ہے، اور تو مجھے اس سال اور ہر سال اپنے محترم گھر کا حج نصیب فرما، اور اپنے وسیع فضل سے مجھے کشادہ رزق مرحمت فرما، اور مجھ سے دور کر دے اے میرے آقا میری برائیوں کو اور میرے قرض اور لوگوں کے وہ حقوق جو میری گردن پر ہے اسے ادا کر دے کہ میں ان میں سے کسی چیز سے پریشانی اور اذیت نہ اٹھاؤں، اور میرے مقابلے میں میرے دشمنوں اور مجھ سے حسد کرنے والوں اور مجھ سے بغاوت کرنے والوں کے کان بند کر دے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دے، نیز ان کے مقابلے میں میری مدد فرما اور میری آنکھوں کو ٹھنڈا اور روشن فرما دے اور میرے دل کو شاداں و فرحاں کر دے اور میری
میری پریشانی اور تفکرات سے مجھے نجات عطا کر کے مجھے ان سے نکال دے، اور تیری تمام مخلوقات میں سے جو بھی میرے بارے میں برا ارادہ کرے اسے میرے قدموں کے نیچے روند ڈال، اور کفایت فرما شر شیطان اور بادشاہوں کے شر سے، نیز برے اعمال سے تو میری حفاظت فرما اور مجھے تمام کے تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، اور اپنے عفو و کرم کے طفیل مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم کے سائے میں حور العین سے میرا ازدواج فرما دے، اور مجھے اپنے صالح اولیاء سے ملحق فرما دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام سے، جو سب کے سب نیکوکار پاک و پاکیزہ اور بھلے لوگ ہیں، کہ ان پر نیز ان کے جسم اور ان کی روحوں پر تیرا درود اور تیری رحمت اور تیری برکت اجرکم علی اللہ۔ جب بیٹی پیدا ہوئی شخص پریشان ہے، امام نے فرمایا اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، دیکھ اس کی تعلیمات دینیہ میں کوتاہی نہ کرنا۔ عزیزو انشاءاللہ اولاد کی نسبت سے جو حقوق ہے ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ دیکھ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی ماں کی تکریم کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، اسے قرآن کی تعلیم دینا، جسمانی اور روحانی اعتبار سے اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس کے بعد امام نے پوچھا بتا شخص تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ عزیزو شب 16ویں ماہ مبارک رمضان کی شب، عزیزو ماہ مبارک رمضان ہم سے ختم ہوا چاہتا ہے، آج نہیں گریا کریں گے تو کب گریا کریں گے؟ کہا بتا تو نے نام کیا رکھا؟ کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ امام نے اپنے دست مبارک کو اپنی پیشانی پر رکھا۔ اے میرے چاہنے والے، اب جب کہ نام فاطمہ رکھا ہے، کبھی نازیبا کلام اس کی نسبت سے استعمال نہ کرنا، کبھی تیرا ہاتھ اس کی نسبت سے بلند نہ ہونے پائے۔ میں کہوں گا آقا آپ جدہ کے مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ کا رسول ابھی زہرا کی مصیبتیں شروع نہیں ہوئی ہے، اس دنیا سے جاتے ہوئے گریہ فرما میں دیکھ رہا ہوں میری فاطمہ بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے، فلا یعینها احد، کوئی نہیں ہے جو میری فاطمہ کی مدد کرے۔ عزیزو مدینہ ہے، در و دیوار کے مابین رسول کی بیٹی، اور ایک مرتبہ روح کیا بابا دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ہائے رے علی کی مظلومیت۔ فضہ کو آواز دی ہے فضہ میری مدد کو پہنچو، واللہ قد قتل ما فی احشائی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔